دینی چیزوں کا مذاق اڑانا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، یہ بھی بہت خطرناک ہے. جیسے کہ قرآن نے کہا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعر اسلام ہے نا، ان کو بھی لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے. اب آپ دیکھیں حج میں رمی پہ تصویریں آ رہی ہیں، ایک آدمی رمی ایسے کر رہا ہے جیسے بولنگ کرا رہا ہو، بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اپنی ویڈیو بھی بنوا رہا ہے. یہ بھی مذاق ہے شاعر اسلام کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے، پھر ہمارے پیغمبر سید الانبیاء نے ان کی نقل اتاری بالکل ایک شاعر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے. صحابہ نے کیا یہ کام. یہ سارے کام سنجیدگی سے کرنے کے ہیں. ان میں ایک انٹرٹینمنٹ کے کیمرہ لے کے لوگوں کو بتانا دیکھو میں بھاگ رہا ہوں اور کوئی جوتے اٹھا کے مار رہا ہے، یہ ایک مذاق ہے یہ. اور اس کو پھر ایکسپوز کرنا، پھر اس پہ لطیفے گڑنا، یہ سب غلط ہے. حج کی ایک ایسی عبادت ہے بہت سنجیدگی سے کرنی چاہیے. تو رمی کریں اللہ کے خوف کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جذبہ ہو، یہ پورا تصور ہو کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہاں ذبح کرنے لے جا رہے تھے، شیطان نے آ کے ورغلایا اور کیسے انہوں نے کنکریاں ماری. اس جذبے کے ساتھ کنکریاں ماریں. پھر کنکری مارنے کے بعد بہت لمبی دعا کرنا سنت ہے. اگر آپ اس کو انٹرٹینمنٹ بنائیں گے تو دعا میں کہاں دل لگے گا آپ کا. اسی طرح بقرعید کے جانور کے ساتھ ہوتا ہے. جانور جب ذبح ہونے لگتا ہے کہ عبادت کا ٹائم ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لٹایا تھا، اللہ نے آپ کو کہا کہ تم جانور لٹا دو، میں یہی سمجھوں گا جیسے بچہ لٹا دیا تم نے. تو اس میں اللہ کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہے، ذکر کرنے کا ٹائم ہے. اس کو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ بنایا ہوتا ہے. کوئی گائے کی دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی اس پہ چھلانگے مار رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی لطیفے بنا رہا ہے. اس سے شاعر اسلام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. بقرعید پہ لطیفے بن رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے. قرآن بقرعید کے جو جانور ذبح ہوتے ہیں، جو قربانی کے جانور، ان کا بھی بڑے عزت اور احترام سے قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے. یہ جو ہے یہ شاعر اسلام ہے، ان کی تعظیم یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو ان جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ بالکل ایک توہین دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے، یا جانور ذبح کرتے ہوئے اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں انہی آیات میں داخل ہے. جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں، اللہ کا نام پڑھیں، سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اس خوف کے ساتھ کہ پتہ نہیں ہماری یہ قربانی قبول ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ سے امید بھی لگائیں کہ شاید اللہ اس قربانی کو قبول کر لے. تو وہ انٹرٹینمنٹ کا ہنسی مذاق کا وقت نہیں ہوتا. لیکن آج اس کو لوگوں نے جانور پڑا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ پہ کوئی کود رہا ہے، کوئی دم پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور ہا ہو ہی شو بازیاں. بہت بری حرکت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں، جو عبادتیں ہیں، طواف میں میں نے دیکھا ہے ہنسی مذاق کر رہے ہیں لوگ. طواف میں ہنسی مذاق شروع ہو گیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. طواف میں علماء کہتے ہیں اتنی عظمت بیت اللہ کی دل میں ہونی چاہیے. آپ اللہ کے گھر پر آئے ہو، ساری زندگی جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، آج وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا طواف کر رہے ہو. ایک آپ میں روب ہونا چاہیے، ایک اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا ہوں، تیرے گھر کا کہ چکر لگا رہا ہوں دیوانہ وار، تو اس عبادت کو قبول کر لے. وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے طواف کے دوران سیلفیاں بن رہی ہیں، کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مذاق کر رہا ہے، کوئی ایسے گھوم رہا ہے جیسے یہاں کوئی کھانے کے بعد کھانا ہضم کرنے کے لیے چہل قدمی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو ہم نے اہل اللہ کو، بزرگوں کو نہیں دیکھا اس طرح سے طواف کرتے ہوئے. ان پہ ایک روب ہوتا ہے. تو یہی ہونا چاہیے. میں طواف کر رہا تھا، مجھے یاد ہے جب میں پہلے 3 چکروں میں رمل کر رہا تھا، مسلسل پیچھے سے کوئی آواز مار رہا تھا، مفتی صاحب ماشاءاللہ زبردست، صحیح رمل کر رہے ہو، اور واہ واہ زبردست. مجھے اتنا برا لگ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے آپ محبت میں کر رہے ہیں، آپ کوئی میری توہین کی نیت سے نہیں کر رہے، آپ ایک ویسے ہی مفتی صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا. آپ بھی اپنے طواف میں مشغول رہیں، ہمیں بھی اپنے طواف میں مشغول رہنے دیں. اس دوران باتیں کرنا اور ایک دوسرے کی توجہ ہٹانا یہ اچھا نہیں لگتا. یہ عمل یہ بری بات ہے. بعد میں بیٹھ جائیں طواف کے بعد، پھر جو بھی مذاق کریں، جو گپ شپ لگائے آپ کی، اگر کسی سے بے تکلفی ہے. تو یہ چیز اس دفعہ میں نے حج میں نوٹ کی کہ بھئی اب حج کے جو شاعر ہیں ان میں بھی لوگ اب سنجیدہ نہیں رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑی ڈینجرس ہیں. قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.